فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا دور خلافت آیا تو ناظرین ایک مدینہ کے نواح میں ایک ایسی بڑھیا جو بالکل اپاہج تھی اور نابینا تھی، اور اس کی خبرگیری کے لیے گئے، خبرگیری کے واسطے وہاں پر تشریف لے گئے اور اس کے گھر کی صفائی کی۔ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں حکمران، اور پھر کھانا بنا کر جب اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو وہ رو پڑی اور رو کر کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ پہلا خلیفہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے اور کہنے لگے کہ مائی، خدمت وہ بھی کرتا ہوگا، خدمت میں نے بھی کی، لیکن ایسا کون سا فرق آیا کہ تو نے بھانپ لیا کہ پہلا خلیفہ رخصت ہو چکا ہے، پہلا خلیفہ جا چکا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ وہ جو آتا تھا نا، وہ نوالا چبا کر مجھے دیا کرتا تھا۔ ناظرین و سامعین، یہ ہیں ہمارے خلیفہ خلفاء، جنہیں ہم خلفائے راشدین المہدیین کہتے ہیں۔ پھر انہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اکثر اس مقام پر جاتے جہاں کسی وقت بکریاں چرایا کرتے تھے اور اپنے آپ سے فرماتے کہ عمر، ایک وہ وقت تھا تو بکریاں چرانا نہیں جانتا تھا، لیکن آج وہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مسلمانوں کا امیر مقرر کیا ہے۔ ڈر اس سے، اس کی بارگاہ سے خوف کھا۔ اسی لیے ناظرین یہ بھی فرمایا نا کہ نہر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی اگر پیاس سے مر جائے تو عمر سے اس کا سوال ہوگا۔ ناظرین و سامعین، یہ وہ باتیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جو ہمیں حیران کر دیتی ہیں کہ ایسے خلیفہ ہوا کرتے تھے اور ایسے خلفاء کہ جن کا ڈنکا آج تک بجتا ہے۔ ناظرین، عمر لوس کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک یہودی جو بڑھاپے میں ہے، نابینا ہے، اس کا ماہانہ خرچ آپ نے بیت المال سے مقرر فرمایا۔ جب تک وہ زندہ رہا تو اس کا خرچ، اس کے اخراجات بیت المال سے پورے ہوتے رہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، ترقی یافتہ اقوام میں بچے کے دودھ کا خرچہ، بچے کی تعلیمی اخراجات، وہ سب وہ پورے کرتے ہیں۔ یہ عمر لو میں سے ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے رائج فرمایا۔ ناظرین، پھر ایسا انداز حکمرانی، عدل و انصاف ایسا کہ چاہے سامنے کوئی بھی ہو لیکن عدل و انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، چاہے اپنی بات ہو چاہے کسی کی بات ہو۔ حضرت عمر جب کسی کو گورنر مقرر فرمایا کرتے تو اس کا سارا اس کا مال و متاع، اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی لکھ لیا کرتے، اور اس میں کسی چیز کا اضافہ ہوتا تو وہ سب بیت المال میں جمع کرواتے، کسی کو نہ چھوڑتے۔ فرمایا کرتے کہ لوگوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھلا رکھنا، ریشمی لباس نہ پہننا، ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا کہ یہ شان و شوکت کی علامت ہے۔ اس ذرا سے شکایت ملتی پھر اسے نہ چھوڑتے۔ ایاز بن غنم کے متعلق شکایت ملی تو اسے ٹاٹ کا لباس پہنا کر فرمایا کہ تو گورنر بننے کے لائق نہیں ہے، تو جا بکریوں کو چرا۔ ناظرین و سامعین، اپنے متعلق بھی سخت تھے، اور پھر اپنے جو عمال تھے، جو گورنرز تھے، جو حکمران آپ مقرر کیا کرتے، ان کے متعلق بھی بڑے سخت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین، آپ کے دور میں کسی کو یہ جرأت نہ ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کے مالوں کی طرف جائے یا لوگوں پر ظلم کرے۔ ذرا خبر ملتی فوراً پہنچ جاتے اور اس کا سد باب فرماتے ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ جب بیت المقدس پہنچے تو حال یہ تھا کہ گھوڑے کی لگام، سواری کی لگام آپ نے پکڑی تھی، آپ کا غلام اس پر سوار تھا۔ انہوں نے دیکھتے ہی بیت المقدس کی کنجیاں حوالے کر دیں اور کپڑوں پر پیون لگے ہوئے تھے۔ ناظرین و سامعین، جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنی جنگیں ہوئیں، آپ نے بیت المقدس کی کنجیاں حوالے نہیں کی، آج کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ بیت المقدس کی کنجیاں اس کے حوالے ہوں گی، بیت المقدس وہ فتح کرے گا کہ جو نبی ہوگا یا اس کا غلام ہوگا۔ تو نبی کے غلام تھے، نبی کے خلیفہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ آئے گا تو اس کے کپڑوں پر جا بجا پیون لگے ہوئے ہوں گے، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جب یہاں پہنچے گا تو اس کا غلام گھوڑے پر سوار ہوگا اور اس نے لگام پکڑی ہوگی۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ جب دنیا سے جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ
اما عائشہ سے اجازت لے لو کہ عمر اپنے دوستوں کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے۔ اجازت مل گئی، اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ میرے سر کے نیچے سے تکیہ ہٹا دو۔ عرض کی کہ حضور کیوں؟ فرمایا کہ تاکہ میں تڑپوں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ واہ عمر، تو نے کمال کر دیا، آپ نے کمال کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناظرین آپ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں آپ کے غلاموں میں سے کوئی حکمران ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ آج یوم شہادت ہے، فتح کیجیے گا اور ان کے وسیلے سے دعا ضرور کیجیے گا۔